أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ تعالی آپ کا سبق جو ہوگا وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 30. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ذہنوں کو کھول دے اور ہمیں قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ نے جب لا کے پہنچا دیا ہے تو اللہ استقامت بھی، اللہ کو وہ کام پسند ہے جو جس میں استقامت ہو، جو بندہ ٹھہر جائے. ورنہ بھیڑ کے ساتھ چل دینا، یہ تو کوئی بھی ابھی ویرار ٹرین میں اگر آپ بیٹھ جائیں، اگر نہ اترنا چاہیں تو بھی پیچھے سے دھکا مار کے لوگ اتار دیتے ہیں. حالانکہ وہ منزل نہیں تھی آپ کی، آپ کو وہاں نہیں اترنا تھا، مگر اتنا مضبوطی سے جو لوگ ہینڈل پکڑ کے کھڑے رہتے ہیں، جس کو نہیں اترنا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بھلے اس کی ساڑی نچ جائے، انگوٹھی ہاتھ سے نکل جائے، کلپ نکل جائے، اسکارف چلا جائے، مگر وہ نہیں اترے گا، ہے نا؟ کیوں نہیں اترے گا؟ کیونکہ اس نے ٹھانا ہوا ہے کہ میں نے نہیں اترنا ہے. تو اسی طرح سے بہت رش ہوگے، بہت شیاطین ہوں گے، بہت سے مسائل ہوں گے جو ہمیں یہاں سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں حالات. مگر ایک بندے نے جب عزم کیا ہوا ہے کہ یہ 2 گھنٹہ میں نے صدقہ کر دیا اللہ کی راہ میں. جب ہم پیسہ کوئی صدقہ کر دیتے ہیں، چاہے کتنی بھی ہمارے پاس ضرورت ہو، وہ صدقہ کیا ہوا پیسہ ہم کبھی استعمال نہیں کرتے کہ نہیں وہ تو فی سبیل اللہ نکال دیا ہے، وہ نہیں کھاؤں گی، وہ نہیں، وہ اللہ کے نام پہ دے دیا ہے. تو میری بہنیں، ہم بھی اللہ جو ہمیں روزانہ اتنے سارے گھنٹے، اتنے سارے دن دیتا ہے، آپ ہفتے میں پورے دیکھ لیجئے کہ ٹوٹل 4 گھنٹہ، اور ڈیلی کتنے گھنٹے ملتے ہیں؟ 24 گھنٹے. 24 کو آپ پلس کرتے جائیں، 7 دن کا کتنا گھنٹہ ہوا؟ کون حساب لگائے گا؟ جلدی بتائیں. کس کا میتھ بہت تیز سے؟ جلدی بتا دیں. 168. اچھا میں اب یہ پوچھ رہی ہوں کہ 168 100 روپیہ اگر کوئی آپ کو ہفتے میں دیتا ہے، پھر وہ 1-2 دن آ کے پوچھتا ہے کہ مجھے اس میں سے 200 دے دو گے، تو آپ کا اندر سے ضمیر، آپ کا اخلاق کیا کہے گا کہ تمہیں نے تو، تم 168 بھی مانگتے تو ہم دے دیتے. آج تم تو ہم تو روز 2400 دیتے ہو، مجھے 2500 روپے روز دیتے ہو، تو اگر 200 ایک دن مانگ رہے ہو تو ہم دے دیں گے. دیں گے کہ نہیں؟ اخلاق دنیا والوں کے ساتھ ہمارا ہونا چاہیے. تو جو ہمارا رب کائنات، دیکھیں یہ وقت ہمارا ادھار لیا ہوا ہے، یہ وقت ہمارا مستعار ہے. لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ان کے کسی معاوضے کے اللہ تعالیٰ نے یہ وقت دیا ہوا ہے، اور وقت ہی اصل میں ہمارا سرمایہ ہے. اسی وقت ہے تو جنت کماؤ گے. وقت ختم تو ہم کہتے ہیں نا وقت پورا ہو گیا، کس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم؟ جب دنیا سے انسان چلا جاتا ہے تو وقت، اس کا مطلب ہمیں سینس ہے کہ اس وقت کو ایک دن پورا ہونا ہے. مگر یہ مان لینا کوئی بات نہیں ہے. اصل عقل مند ہے کہ وہ اس وقت کا یوز، اس وقت کا استعمال، کہ جس دنیا میں مجھے ٹرانسفر ہونا ہے اس دنیا کے لیے میں اس وقت کو کیا کروں اور کیا نہ کروں. یہ کون بتائے گا؟ میں بتاؤں گی؟ آپ بتائیں گے؟ کون بتائے گا؟ کہ مولوی بتائیں گا؟ کوئی نہیں بتائے گا. جس رب نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمیں بتائے گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. تمہارا مقصد حیات کیا تھا؟ تم کیوں پیدا کیے گئے تھے؟ تمہارا آج دیکھیں وہی اللہ تعالیٰ نے وہی آیت آ رہی ہیں کہ ہم نے انسان کو کیوں پیدا کیا تھا، کیا مرتبہ دیا. کرم بنی آدم، ہم نے انسان کو اکرام دیا، عزت دی اس کو، اور ہم نے اپنا خلیفہ بنایا. یہ آیت میں آپ پڑھیں گی اب انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ استقامت دے، صحت دے، تندرستی دے، گھروں میں چین و امان رکھے، تاکہ ہم یکسو ہو کے
یہ گھنٹے فی سبیل اللہ میرا ہے، میں اس گھنٹے میں کسی کو نہیں دوں گی، کسی انسان کو نہیں دوں گی، یہ گھنٹہ میرے رب کا ہے۔ جس دن آپ نے اپنے دشمن سے کہہ دیا کہ مجھے روکو مت، اس راستے سے بہتر کوئی راستہ نہیں، میں نے منتخب کیا ہے، میں نے اپنی قبر کے لیے سوچا ہے کہ میں اس کے ساتھ بیٹھنا ہے مجھے۔ جس دن آپ نے یہ فیصلہ کر لیا میری بہنیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وہ رب ہے کہ جب بندہ میری طرف، حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے، مستند حدیث ہے، کہ جب بندہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو میں اس کی طرف 2 قدم بڑھاتا ہوں، اگر وہ چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں۔ ہمارا رب، ہمارا خدا ایک سانس اس کے کرم کی محتاج ہے، نہ آئے تو دیکھیں لوگ سانسیں خریدتے ہیں، ہے نا، ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ تمہاری استطاعت ہے کہ تمہارے مریض کو تم سانس خرید سکتے ہو، پوچھتا ہے کہ نہیں پوچھتا؟ پھر انسان اپنے پرس، اپنے جیب کو دیکھتا ہے کہ ہے وینٹیلیٹر پر رکھوں کیا نہ رکھوں، پیمنٹ کر پاؤں گی کہ نہ کر پاؤں گی۔ آج ہمارا اور آپ کا خدا بغیر معاوضے کے، بغیر کسی استحقاق کے، اللہ تعالیٰ وہ ہماری سانسیں کب چلی جاتی ہیں اندر، کب واپس آتی ہیں، کسی کو احساس ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، اور کسی دن وہ جب اٹکتی ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت۔ کسی دنیا کے جانے والے کو دیکھیے ایک سانس کو ترستا ہے، اے کاش کی اندر باہر ہو جاتی ہے تو باہر نہیں آتی، وہ سکرات کے جو عالم ہوتے ہیں وہی سانس ہے۔ تو میری بہنیں، اصل میں پوری زندگی کا نچوڑ اگر آپ دیکھیں گی نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک اسٹیج ڈرامہ ہے یہ پورا، اسی میں کیا کھیل تماشے لوگ کر رہے ہیں وہ خدا تعالیٰ دیکھتا ہوگا، اور وہ پردہ ہٹا ہوا جب تک لوگوں کی ایکٹنگ لوگوں کے سامنے آتی ہے نا، ڈرامے دیکھے ہوں گے آپ لوگوں نے نا، اب جب پردہ گر جاتا ہے تو لوگ اصل حیثیت میں آ جاتے ہیں، وہی فقیر کا بیٹا جو بادشاہ بنا ہوگا، ہے نا، اور بادشاہ کا بیٹا جھاڑو والا بنا ہوگا، وہ ڈریسز پہنے ہوئے ہیں مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس اسٹیج پر ہمیں کامیاب کون ہوا، انعام کس کو ملا، چاہے وہ فقیر کا بیٹا ہو جو بادشاہ کا رول کیا، اگر وہ اپنے رول میں کامیاب رہا تو فرسٹ پرائز اس ملے گی، اس کو نہیں پوچھیں گے کہ تم پیچھے سے کیا تھے۔ بالکل اسی طرح سے دنیا کا سیٹ اپ ہے، ہمیں اور آپ کا جس کنڈیشن میں ہے، کوئی جھوپڑے میں ہے تو جھوپڑے میں آزمایا جا رہا ہے، کوئی محلوں میں ہے تو محلوں میں آزمایا جا رہا ہے، کوئی خوبصورت ہے تو اس کی خوبصورتی دے کے آزمایا جا رہا ہے، کوئی بدشکل ہے تو اس کو بدشکل کر کے آزمایا جا رہا ہے، کوئی امیر ہے تو امیری اس کی آزمائش ہے، غریب ہے تو غریبی اس کی آزمائش ہے، صحت مند ہے تو بھی اس کی آزمائش ہے، مریض ہے تو اس کی آزمائش میں ہے۔ ہم نے لنبلوکم ایکم احسن عملا، ہم آزمانا چاہتے ہیں، خلق الموت والحیات، ہم نے موت اور حیات، قرآن کہتا ہے، اللہ کرے وہاں تک آپ لوگ پہنچیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت و زندگی دے گی۔ میں تو کوئی کلاس شروع کرتی ہوں تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اینڈنگ کروانا تیرا کام ہے، میرا کام اتنی ہی تھا کہ لوگوں کو آواز دے دوں، پیغمبروں کا کام بھی اتنی ہی تھا کہ لوگوں کو بلا لوں، یہاں تک ایک بندے کا کام ہوتا، باقی ٹھہرا دینا اور اس سے محبت، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بہرحال بہت بہت مبارکباد ہے، اور میں سوچتی ہوں کہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں کم سے کم، اور لوگوں کے بارے میں تو نہیں جانتی، ان کے بارے میں تو یہ دل کہتا ہے کہ روزے قبول ہو گئے ہیں، لگتا ہے اللہ نے قرآن سے جوڑ دیا ہے۔ جس قرآن کا جشن ہم نے ایک مہینہ منایا تھا، اس قرآن کو کے ساتھ ہماری زندگی وابستہ کر دی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے نا کہ کیسے پتہ چلے کہ روزہ قبول ہوا نہیں ہوا، تو یہ کچھ سمٹم ہوتے ہیں۔ جس اللہ کے کلام کے لیے جشن منائے تھے، روزے رکھے تھے، اصل میں وہ مہینہ تھا ہی اسی لیے کہ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی اتری تھی اس مہینے میں، ہے نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ تو بہرحال اب اس کو دیکھو، اس کا ساتھی کیسے بنتا ہے، وہ یہ کلاسز ایک بہانہ ہے، میں آپ سے سچ کہتی ہوں، ایک بہانہ، اس بہانے کے بغیر ہم، اگر وہ بچہ جو ABCD پڑھتا ہے تو کیا ماؤں کو اتنا نہیں آتا کہ وہ بچے کو گھر میں ABCD پڑھا لیں؟ پڑھا سکتی ہیں نا، اس سے زیادہ پڑھی ہوئی وہ لوگ ہیں، مگر وہ اسکول کا ماحول کیوں دیتی ہیں، اتنی ساری فیس کیوں بھرتی ہیں؟ وہ ہوم اسکولنگ بھی ہو سکتا ہے نا، مگر وہ ماحول بچے کو پتہ چلتا ہے کہ جہاں جا کے انسان جو اس ماحول کے اثرات اپنی جگہ ہے ایک۔ تو اسی طرح سے اگر یہ کلاسز نہ ہوتی، حالانکہ سب لوگ کے پاس ترجمہ قرآن ہے
اور الحمدللہ اللہ کا کلام جانتے ہیں اور جا کے گھر بھی پڑھ سکتے ہیں. مگر حقیقت بات یہ ہے کہ جب ہم کو یہ ہوتا ہے نا، ابھی جائیں گے تو سبق سنانا ہے، گھر میں کون پوچھنے والا ہے نا. 10 لوگ سناتے ہیں تو ہمیں بھی تھوڑی سی گلٹی فیل ہوتی ہے، پتہ نہیں لوگوں کو آتا ہے مجھے نہیں آ رہا ہے نا، تھوڑے شرمندے. اگلے دن پھر اللہ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ رب زدنی علما، یا اللہ یہ کلام تیرا ہے، کیوں نہیں آ رہا ہے مجھے، کیا میری غلطی ہے، مجھے نہیں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ کا پھر اسی بہانے اس کو 4 دفعہ پڑھتے ہیں، گھر میں 5 دفعہ پڑھتے ہیں، اس کو رٹا لگاتے ہیں. اس بہانے سے ہم اپنے اللہ سے محو گفتگو ہوتے ہیں. یاد رکھیے حضرت علی کہتے تھے جب میرا دل چاہتا ہے اللہ مجھ سے گفتگو کرے تو میں کلام پڑھتا تھا، تو میں خدا کا کلام. کتنا بڑے سے بڑا ٹینشن ہو، میں گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ صحابہ کرام کے اسوے کے دیکھتے کہتی ہوں، رسول اللہ کے دور کی بات کرتی ہوں کہ ان لوگوں کو بڑے سے بڑا ٹینشن، جب بہت زیادہ پریشانیاں ہوتی تھی تو اللہ کی کتاب کھول کے بیٹھ جاتے تھے. دیکھیں جان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی نا. تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے داماد تھے نا، حضرت عثمان غنی، 2 بیٹیوں کی شادی الگ الگ ٹائم پر ہوئی تھی ان سے. ان کو جب قتل کرنے کے لیے لوگ جب ان کے در پہ ہو گئے، دروازوں کو گھیر لیا، ان کو لگا کہ اب میری جان نہیں بچے گی، تو انہوں نے کیا طلب کیا؟ انہوں نے کہا اپنی بیوی فاطمہ سے کہا فاطمہ اللہ کی کتاب لاؤ. اور یہ قرآن شاہد ہے، آج بھی وہ قرآن اللہ نے دنیا کے طور پر میوزیم میں رکھا ہوا ہے. آج شاہد ہے کہ وہ قرآن نے جب ان کو سامنے سے خنجر لگا ہے تو پورا خون اس قرآن پر، اور قرآن کے صفحات نے اسے جذب کر لیے. قیامت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے شہداء کے خون تو ایسے فریش خون کے جیسا وہ سامنے ہوگا، وہ گواہی دے گا کہ عثمان مجھ سے محبت کرتا تھا. یعنی آخری وقت میں اگر کسی چیز کی طلب ہے، یہ محبت کا ایک انداز ہے. یہ تو میری بہن یہ محبت کا سفر ہے. جیسے حج ایک اللہ کی محبت کا سفر ہوتا ہے، کس لیے جاتا، نہ کہیں گھومنے کی جگہ ہے، نہ کوئی انجوائے کرنے کی جگہ ہے، وہی پہاڑیوں پر چڑھنا، وہی اترنا، مگر ایک کیا ہوتا ہے میرے اللہ کا گھر، میرے اللہ کا گھر نا. اسی لیے بندہ تڑپتا ہے، روتا ہے، پیسے بھی جمع کرتا ہے، بوڑھے اذیتیں بھی اٹھاتے ہیں، مگر میرے رب کے گھر کو جانا ہے. کسی کے گھر کو جاؤں تو کسی کے گھر سے الفت نہیں ہوتی ہے، الفت گھر والے سے ہوتی ہے. گھر اسی کا اچھا لگتا ہے جو گھر والا مجھے اچھا لگتا ہے نا. تو اسی طرح سے میری بہنیں باتیں بھی اسی کی اچھی سکیں جس کی ہم محبت کرتے ہیں. تو یہ کلام الہی ایک ربط ہے خدا سے. اسی بہانے یاد کروں گی تو ابھی اتنی دیر بات کروں گی، آگے کلاس میں سنوں گی، کان بھی گواہی دیں گے. جب لوگ سبق سنا رہے تھے تو میں سن رہی تھی. اللہ ایسی آج کل فوٹو اور سیلفی اور اس سب کا اتنا دور ہے نا. میں کہتی ہوں کہ جب ہم جاتے ہیں تو وہاں اللہ کے رسول کے روضے شریف کے بعد جب ایسے لوگ بیٹھتے ہیں نا کتاب اللہ کھول کے، سب کہتی ہوں کہ دنیا کے بہترین مناظر، بہترین سین میں سے مجھے بہترین سین لگتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس تصویر سے بڑی کوئی تصویر نہیں ہوگی کہ اللہ کا کلام سامنے کھلا ہو اور بندہ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. سمجھ آئے تبھی بھی ثواب، نہ سمجھ آئے تبھی بھی ثواب. یہ قرآن گواہی دے گا جیسے عثمان کے لیے گواہی دے گا، ہے نا میری بہنیں. یہ بہت اہم چیز ہے اور اللہ کی طرف سے یہ عنایت ہے. اس نے لا کے کھڑا کر دیا. کیا سارا میرا روڈ تو نہیں آ گیا نا؟ کچھ لوگوں کو اللہ نے منتخب کر لیا نا. تو جو منتخب رکھے اس کا مان رکھنا ہے ہمیں. اللہ تو نے چنا ہے تو بس چن ہی لے. تو پیغمبروں کی خدمت کرا لے. جب تک یہ علم نہیں حاصل کریں گے ہم پیغمبرانہ کام کیسے کریں گے؟ ہم اس دعوت کو، اللہ کی یہ مشن کو آگے کیسے بڑھائیں گے؟ جب تم پڑھے ہی نہیں ہو تو ڈاکٹر کی یہ ڈسپنسری کیسے کھولو گے؟ مین بات تو یہیں سے ہے نا میری بہنیں. یہ کوئی اس لیے نہیں کہ ڈگری کے لیے آپ نے پڑھنا ہے، وہ ملے گی، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ بات ہے. وہ تو دنیاوی طریقے پہ ایک شوق کی بات ہے، مگر اصل تو ہماری تیاری ہے آخرت کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے. پڑھتے ہیں میری بہنیں آپ جیسے لوگ. میں تو بہت دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کے بدلے ہمارے اوقات میں بہترین برکت عطا فرمائے، بہت برکت عطا فرما دے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے کہ ہاں ہم نے کلاسز بھی کیا. اب دیکھیں اتنی ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ 43-44 کلاسز پورے بامبے میں چل رہی ہیں. سب عورتیں ہیں، سب کے گھر میں کھانا پک رہا ہے. کبھی آپ دیکھیے، آپ بھی انشاءاللہ یہ کہیں گی کہ اس دن جتنا سکون رہتا ہے، جتنے آرام سے کام ہوتا ہے، وہ دوسرے دن طرح افراتفری رہتی ہے، کیونکہ ہمارا ذہن سیٹ کیا ہوا ہے. یہ آپ لوگ بھی کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کی رحمت کی برکت کے جب لذت ملے گی تو. پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وا اور از جب، قالا کہا، کس نے کہا؟ رب کا.
اب دیکھیں جب کہا تیرے، اب کالا کا آپ دیکھیں، آپ کبھی پڑھے ہوں گے کہ یقولون، یقولو، تقولو، یہ سب اصل میں روٹ ورڈ اس کا کیا ہے؟ قاف الم لام کالا. اسی کو مختلف کہنے بات کہتے ہیں نا، انہوں نے بات کہی، وہ کہتے ہیں، وہ کہیں گے. تو کہیں جو ہے وہ دیکھو کامن ہے نا، وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا، وہ انہوں نے کہی، مؤنث مذکر سب اس میں آتا رہتا ہے نا. بات وہی کہی، کاف ہے وہ تو رہے گا اس میں، اور اس کا شیپ بدلتا ہے، اردو میں جیسے بدلتا ہے ویسے یہ ہے. تو جب کالا ہے تو یہ ایک اکیلا ہے. اگر کالو ہوتا تو اس کا مطلب بہت سارے لوگ ہیں. کالا کوئی ایک کہنے والا ہے. وَإِذْ، اور جب، کالا کہا، رب، رب کا مطلب رب اللہ، کا مطلب تمہارے، رب کا تمہارے رب نے. جب کہا تمہارے رب نے، ہے نا. تو جب کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو ذرا یہ تصور کرو، سوچو اس وقت یہ جو ہے ماضی کو یاد دلاتا ہے. از پاسٹ جو گزر چکا ہے. جب کہا تیرے رب نے، کس سے کہا؟ لیے. ملائکہ، کیا آپ کو ترجمہ یاد کرنا ہے کیا؟ ملائکہ کیا بولتے ہیں کس کو؟ فرشتوں کو. ہاں اصل میں یہ ملکن جو ہے یہ ایک فرشتہ. یہ بھی اس سے گرامر نہیں پڑھا رہی ہوں میں آپ کو، بس ذہن پر بوجھ نہ بنائے، بس سنتے جائے. کبھی سنتے سنتے بھی انسان ایک عادت ہو جاتی ہے گرامر کی. تو جب البقرہ ختم ہوتی ہے تو کچھ ذہن پر رہ جاتا ہے. تو ملکن جو ہوتا ہے نا وہ فرشتہ ایک، ملائکہ اس کی جمع، یعنی بہت سارے فرشتوں سے. ہم ترجمہ میں کیا پڑھیں گے؟ جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، تو لیل کا مطلب لیے ہوتا ہے. مگر ہم اردو میں اس طرح، ہماری لینگویج میں اس طرح نہیں بولیں گے نا کہ جو فرشتوں کے لیے کہا گیا. یہ بھی کہہ سکتے ہیں مگر اچھی اردو نہیں ہے. ہم کہیں گے فرشتوں سے کہا، فرشتوں کے لیے کہا نہیں کہیں گے. حالانکہ اس کا عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے لیے. لام زیر لی جو ہے نا، لیل مطلب لیے، واسطے. فرشتوں سے واسطے ایسے نہیں بولیں گے نا. ہم کیا بولیں گے؟ فرشتوں سے کہا. جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، کیا کہا؟ انی، ان بے شک، یا ہے اس کے ساتھ، نی بے شک میں. اگر ہم کہیں گے ان نا تو اس کا مطلب ہو جائے گا نو الف زبر نا. اسی لیے قرآن پڑھنے میں جب ہم لوگ کہتے ہیں ان پڑھ دیے، ان مطلب بے شک، ان نا اس کو ایک حرکت ہم نے بڑھا دیا تو مطلب ہم، بے شک ہم، انی بے شک میں. ماشاءاللہ. تو جاعلن بنانے والا ہوں. دیکھو اس میں جعلہ لفظ، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ جیم عین لام. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھتے چلے جائیے گا کہ اسی کے مختلف شیپ. جعلہ مطلب بنانا ہوتا ہے، بنایا، بنائے گا، بناتا ہے. یہ اردو میں کیسے بناتا ہے؟ مگر بنا تو اس میں لگا سب میں ہے نا. بناتی ہوں، بناتا ہے، بنائے گا، یہ بنایا تھا، سب اس میں ہے. تو آپ دیکھیے گا آج آپ کو بہت لفظ، یہ جالا کا لفظ آپ کو بیچ میں بہت ملے گا. تو جاعلن میں بنانے والا ہوں. کہاں؟ فی الارض، فی میں، ارض زمین، زمین میں کیا بنانے والا ہوں؟ خلیفہ، خلیفتن. اب خلیفہ اللہ تعالیٰ نے کہیں کہ یاد کرو وہ وقت جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ ترجمہ رواں ترجمہ ہے، سمجھا آپ نے؟ خلیفہ بنا. اب خلیفہ کیا تھا؟ خلیفہ کس کو کہتے ہیں یہ جان لینا چاہیے کہ خلیفہ وہ سعودی عرب کا خلیفہ نہیں، اللہ کا خلیفہ. خلیفہ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی ایک شخص پوسٹ پر ہو اور وہ وہاں سے ہٹ جائے، دوسرا اس کی جگہ آئے، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ اس کا خلیفہ ہے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے تو یہ خلیفۃ الرسول یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے آپ کی جگہ پر، اپنے سامنے آپ نے حضرت ابوبکر کو یہ مسلح پہ کھڑا کر دیا تھا. ایسے لوگ تھے. حضرت ابوبکر کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سارے لوگوں کا احسان میں چکا چکا ہوں سوائے ابوبکر کے. کون سا احسان تھا؟
کیا وہ سالن بنا کے لاتے تھے؟ کیا وہ کپڑا سلا کے تحفہ دیتے تھے؟ کیا وہ ہار اور پھول پہناتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ وہ مشن جو آپ کا تھا، یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کے سونے والے، قم فانذر، ڈرانا تھا سب کو. مندروں میں جا کے پروہتوں کو بولنا تھا، پنڈتوں کو بولنا تھا کہ سب ساروں کو توڑ دو، ایک خدا کی عبادت کرو. کوئی معمولی کام تھا؟ انا بشر مثلکم، ہمارا یہ نبی بھی انسان تھا. وہی گھبراہٹ، وہی پریشانی، وہی انسانی فطرت، سب انسان تھے. انا بشر مثلکم قرآن کہتا ہے. آج جا کے کسی مندر میں سیکٹر 3 میں جا کے ذرا کوئی بول کے آئے. آپ سوچیں کتنی بڑی، جتنی بڑی آزمائش پیغمبروں کی ہوئی ہے نا میری بہنیں، اتنی کسی کی نہیں ہوئی. یاد رکھیے. تو خالی گانا گا لینا، خالی نعت پڑھ دینا اپنے نبی کی اور اس کے اسوے کو، نبی کو مان لینا بڑی بات نہیں ہے. ماننے کو تو سب زبان سے کہتے ہیں میں نبی کو مانتا ہوں، نبی کی ماننا یہ بہت بڑی بات ہے. کس گلی میں میرا محمد مڑا تھا وہی مڑنا تھا. میرے نبی کے گھر کی صبح کیسے ہوتی تھی، میرے نبی کے گھر کی بچیاں کیسے رہتی تھیں، ان کا لائف سٹائل کیسا تھا، کیا ان کا گول تھا، کس چیز کو ٹارگٹ بنایا تھا ان لوگوں نے. جب منزل میرا ٹارگٹ جو ہے بامبے سینٹرل اگر ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا نا، تو کوئی مجھے جو ہے وراٹ جانے والے ٹرین میں بیٹھا دے، آپ بتاؤ میری منزل کدھر گئی؟ میرا ٹارگٹ تھا نا. لوگ کہیں یہ وراٹ والی صبح خالی، آپ اس میں بیٹھ جاؤ، چلو سلمہ آپا بیٹھ جاؤ ادھر. آپ بتائیں بیٹھ جاؤں گی میں یا آپ میں سے کوئی بیٹھ جائے گا؟ کیونکہ آپ کا ویژن کلیئر تھا، آپ کا ویژن کلیئر تھا، آپ کا گول کلیئر تھا کہ آپ کو کرنا کیا ہے، مقصد کیا ہے، جانا ہے، میں کیوں پیدا کی گئی، میں کہاں سے پیدا ہے، میرا انجام کیا ہونا ہے. ویژن کلیئر تھا، مجھے بامبے سینٹرل پہنچنا ہے، تو چاہے جان کا ڈر بھی ہو میں اسی میں چڑھوں گی. اسی طرح سے ہمارے نبی کے گھر کا، وہ مدینے والوں کا، مدینے کا گانا گا لینا آسان ہے. مدینے جیسی لائف، کبھی پردہ اٹھا کے مدینے کے گھروں کو دیکھتے؟ کوئی آج اللہ کے رسول کی امت کے مسلمانوں کا گھر پردہ اٹھا کے دیکھ لے کہ کیا ہو گیا ہے. صبح کیا ہو رہا ہے، شام کو کیا ہو رہا ہے، رات کو کیا ہو رہا ہے، دن کو کیا ہو رہا ہے. کوئی نمونہ بن سکتا ہے؟ کوئی دکھا سکتا ہے کہ ہم امت محمدیہ کے پیروی کرنے والے لوگ ہیں؟ یہ سب جھوٹی گواہیاں ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ، کیسے؟ یہ کلمہ پڑھو تو ثواب ملے گا. کلمے کی گہرائی میں تو جاؤ تو آپ کو شہادت کیا ہو. شہادت تو قربانی چاہتی ہے. تم نے گواہی دی ہے نا کہ نبی اللہ کا رسول ہے، تو گواہی دی. میری بہن، میں بات کر رہی تھی یہ کہ خلیفہ جو تھا، وہ خلیفہ وہ ہے کہ جو کوئی چلا جائے تو اس کو ہو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے، ابو بکر خلیفہ ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا خلیفہ زمین پر بنانے والا ہوں. اپنا خلیفہ. تو کیا خدا کہیں چلا گیا؟ خلیفہ تو وہ بنے گا نا کہ جو کوئی چلا جائے، پوسٹ خالی ہو، کرسی خالی ہو تو دوسرا اس پر بنے. تو اللہ کہیں چلا گیا کیا؟ نہ، اللہ کہاں جائے گا میری بہنیں. وہ اپنا خلیفہ بنا کے کہ میرا رائٹ ہینڈ ہے. آج کوئی پرائم منسٹر کسی کو قریب بیٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا دائرہ ہاتھ ہے. یہ عزت بخشی ہے اللہ تعالیٰ نے آدم کو، یہ عزت دیا ہے. آپ دیکھیں آگے پھر اس سجدے کی بات آئے گی. جب ان لوگوں کو کہا کہ جب بنا دیا، اور دو چیزوں سے مرکب ہوتا ہے انسان، قبل اس کے کہ آپ اس کو پڑھیں، دو چیزوں سے مرکب، دو چیزوں کو انسان کہتے ہیں. ایک تو جسم ہو اس کا، دوسری روح. روح تو بہت پہلے بنا دی گئی تھی نا. روح کو جمع کر کے اللہ نے پوچھا تھا نا، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ الستو بربکم؟ تو پورے لوگوں نے کہا تھا کہ قالوا بلا، ہاں تو ہی تو رب ہے، تو نے تو بنایا ہے. مگر جسم تو بعد میں عطا کیا گیا. تو اب جب دنیا میں جو شکل ہے، مجھے بھی اگر انسان کہیں گے، آپ کو کہیں گے، تو دراصل اس میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. یہ مرکب ہے، کیونکہ وہ ایک چیز اگر نکل گئی تو کیا ہوتا ہے؟ دو میں سے ایک. روح نکل گئی تو پھر کیا ہوا؟ اس کو انسان نہیں کہیں گے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ میت، ہے نا. مرکب ہے تو
تو یہ جسم کا ڈھانچہ جب مٹی سے کھڑا کیا گیا تو اللہ نے اپنی روح پھونکی. یہ امر ربی تھا، یہ اللہ کا حکم تھا. یعنی اب کس چیز سے مرکب ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کے امر ربی، اس کا حکم. اور یہ دوسرا، یہ جسم اس کا عطا کردہ ہے. تو جب آدم کے قصہ آئے گا، ان سے کہا کہ تم ان کو سجدہ کرو اور یہ کرو، تو دراصل یہ ایک عظمت تھی. ایک بڑی پوسٹ پر ایک گورنر بنا کے کہیں بھیجا جانے والا تھا اس زمین پر. میری بہن، اس زمین پر آنے کے لیے آگے پڑھتے ہیں. دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی تھی خلیفہ کہہ کر. یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا پیے ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اب قالو، اب دیکھیں آپ لوگوں نے کیا پڑھا تھا پہلے؟ قالا. اس کا کیا ترجمہ تھا؟ کہا. کس نے کہا؟ کتنے لوگوں نے کہا؟ ایک. سبحان اللہ. اب یہاں پر قالو جمع، انہوں نے کہا. اب دیکھو کس سے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ فرشتوں سے کہا تھا. تو جواب کون دے رہا ہے؟ فرشتے دے رہے ہیں. قالو، انہوں نے کہا. الحمدللہ. لفظ الف زبر آ اگر شروع میں آتا ہے تو یہ سمجھ لے کہ یہ کوشچن ہے، یہ سوال ہے. کیا؟ اب دیکھو جالا تھا نا وہاں، جائلون. اب یہاں تجعلو، تو بنائے گا. وہ پوچھے کیا؟ الف زبر آ کا مطلب کیا ہوا؟ کیا؟ حرف سوال ہے. کیا تو بنائے گا؟ تجعلو، اگر نجعلو آئے گا تو ہم نے بنایا، یجعلو تو وہ بنائے گا، تجعلو تو تو بنائے گا. سمجھا آپ نے؟ تو تجعلو فیہا، کیا تو بنائے گا اس میں. اس میں کس میں؟ زمین میں. ہاں، کہ زمین مؤنث ہے. تو بنائے گا اس میں، کس میں؟ زمین میں. کیا تو بنائے گا زمین میں؟ من، جو. یفسدو، یفسدو میں کیا چھپا ہوا ہے؟ فساد. سبحان اللہ، اللہ اکبر. آدھی چیزیں تو آپ لوگ جانتے ہیں، صرف غور کرنے کی ضرورت ہے. میں نے کہا نا کہ 2/3 جو ہے اس کے الفاظ ہمارے اردو میں مستعمل ہے، ہم توجہ نہیں دیتے. فساد کا مطلب ہم لوگ سمجھتے ہیں. تو فرشتے کہتے ہیں میں یفسدو، جو فساد پھیلائے گا. فیہا، فی میں، ہا اس میں. کس میں؟ زمین میں. سبحان اللہ. فی ہو کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ زمین مؤنث ہے، تو مؤنث کے لیے ہا کی ضمیر آتی ہے. تو ہر دم نہیں آتا کہ زمین ایک دفعہ آ گیا نا. اب جیسے ہم نے کہا کہ زید گھر میں داخل ہوا اور زید نے کھانا کھایا، زید نے پانی پیا، زید سویا، ایسے نہیں بولتے نا. زید گھر میں داخل ہوا، اس نے کھایا، اس نے پیا، اسے اب ضمیر استعمال ہو رہی ہے نا. تو دیکھو اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا حسن دیکھیں کہ یفسدو فیہا، وہ جو فساد پھیلائے گا زمین. ہم فیہا کا اس میں ترجمہ کریں یا زمین میں زمین کہیں، دونوں چلے گا. کہ اس میں مطلب کس میں؟ زمین میں. جو زمین میں فساد پھیلائے گا. وَيَسْفِكُ، دیکھو یہ سب اس میں بھی سارا وہی روٹ ہے. یسفکو، وہ بہائے گا. دماءً، دماء، دم. ہم کہتے ہیں دم دینا پڑے گا. دم کیا ہے؟ خون. خون مطلب جانور کی قربانی، ایک خون بہانا پڑے گا. اگر کوئی حاجیوں سے غلطی ہوئی، کچھ ہوا تو وہ دم دینا پڑے گا. تو دم جو ہے یہ کیا ہے؟ دماء. اسی دمن کی جمع ہے دماء کی. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور وہ بہائے گا اس میں خون. اور نحنو، ہم. نسبحو، دیکھو نحنو بھی ہے، نسبحو. یسبحو ہوتا تو وہ تسبیح کرتا ہے. نسبحو، ہم تسبیح کرتے ہیں. تو سبحو، تم تسبیح کرتے ہو. بحمدی، حمد کے ساتھ. کا، تیری. اب پورا ترجمہ کیا ہوا کہ اب فرشتے کہیں گے قالو اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. فرشتوں نے کہا کہ کیا تو بنائے گا زمین میں جو اس میں فساد پھیلائیں گے اور خون کو ایسے کو بنانے والا ہے کہ جو اس میں فساد پھیلانے والے ہیں اور جو اس میں خوریزیاں کرنے والے ہیں، خوریزی کریں گے، خون بہائیں گے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں ہم تو آپ کی تسبیح کا مطلب یہ نسبح ہو، یعنی تسبیح اور تقدیس،
بحمد ربک ونقدس. دیکھیں تسبیح ہوتا ہے پاکی بیان کرنا، دو معنی ہوتے ہیں، اور سرگرمی کے ساتھ اس کام کو پورا کرنا جو اس کے ذمہ لگائے گئے، تسبیح ہے نا. اور تقدیس کیا ہے؟ تقدس، اظہار، یعنی دوسرا الفاظ ہے پاک کرنا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تیرے آرڈر کو بھی فالو کر رہے ہیں اور تیری پاکی بھی بیان کر رہے ہیں، سرگرمی سے کام بھی کر رہے ہیں اور تیری تقدیس بھی کر رہے ہیں، یعنی ہم اظہار بھی کر رہے ہیں. قالا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انی، بے شک میں، اعلم زیادہ جانتا ہوں. اس کا روٹ ورڈ عین لام میم، علم. عالم، تعلم، نعلم، تعلمون، یعلمون، یہ سب اسی کے بیچ میں آپ کو مختلف شیپ ہے، روٹ ورڈ علم ہے. تو عالم، میں زیادہ جانتا ہوں. عالموں کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ جاننا. ما، جو، لا، نہیں. تعلمون، دیکھیں اس میں بھی وہی عین لام میم ہے، مگر تعلمون کیا ہوا؟ اب یہ جمع ہو گیا. عالموں یہ واحد تھا، یہ تعلمون تم سب نہیں جانتے ہو. مالا، ما نہیں، لا نہیں، ما جو، لا نہیں، تعلمون تم نہیں جانتے ہو. تو اب کیا ہوا؟ قال انی عالم ما لا تعلمون. اللہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے، میں زیادہ جانتا ہوں تم سے جو کچھ تم نہیں جانتے. وعلم، دیکھو اب اس میں بھی عین لام میم ہے، مگر ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ سکھایا. علم، من تعلم القرآن وعلمہ، ہے نا. خیرکم، ہم کہتے ہیں نا کہ خیرکم، اللہ کے رسول کی بڑی پیاری حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ خیرکم، بہتر ہے تم میں سے وہ کون؟ من، جو، تعلم، دیکھیں وعلم یہاں آیا ہے. تعلم القرآن، جو قرآن سکھائے، وعلمہ، اور جو سیکھے. کبھی ہوتا ہے نا ہم لوگوں سے ذرا ہٹ کے دکھیں، ہے نا، کپڑا پہننے کے لیے تو نہیں ہوتا، یہ تو جب جائیں گے خریدنے کے تو وہ دیکھتے ہیں سطر چھپانا مقصد ہوتا تو کوئی بھی لے لیتے. مگر کیا ہوتا ہے کہ ذرا ہٹ کے، تو وہ بھی جو بیچنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے یہ نیچر کو دیکھتے رہتے ہیں، تو کہتے ہیں کوئی لا کے رکھے، یہ دیکھیے ذرا ہٹ کے ہے، یہ نیا ڈیزائن، ابھی نیا مطلب ابھی کسی نے نہیں پہنا، آپ پہنے تو یونیک ہو جائے گا، یہی نا. یہ ہوتا ہے نا ہٹ کے. تو اللہ تعالیٰ کہے ذرا ہٹ کے، جس کو اللہ اچھا کہے. خیرکم، ہم کہتے ہیں تو لوگوں سے ذرا بہتر نظر آئیں، ہے نا. جو کچھ بھی ہم دنیا میں، یہ کہ لوگوں سے ذرا ہٹ کے نظر آئیں. تو اللہ تعالیٰ کہے لوگوں کے ہٹ کے نظر آنے والا تم میں وہ ہے جو قرآن سکھائے اور جو سیکھے. دونوں کا دیکھو، دونوں کا مرتبہ بنا رہا ہے. یہ نہیں جو کرسی پہ بیٹھا وہ بڑا جو سیکھ رہا ہے وہ چھوٹا نہ. ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں بہترین والے لسٹ میں ڈال لیں تو ہمیں یہاں پر یہ دونوں میں سے کسی میں تو شامل ہونا ہے. اگر واقعی ہم چاہتے ہیں اس حشر کے میدان میں خافضۃ الرافعہ، کون بلند ہوا، کون ہارا، کون جیتا، یہ تو فیصلہ باقی ہے نا. وہ تو ترازو بتائے گا نا ہلتا ہوا. کس کو گرین کارڈ ایشو کیا گیا، گرین چینل سے جانے کا کس کو اجازت ملی ہے، وہ ہلتا ہوا ترازو یہ فیصلہ کرے گا. میری بہنیں، ابھی کہاں فیصلہ ہوا کہ میں بڑی کی آپ بڑی، آپ کا گھر چھوٹا کہ میرا چھوٹا، میرا پیسہ زیادہ کہ آپ پیسہ. سب کفن کے ساتھ قسم سے ایسا نوچ کے میری شناخت آپ کی شناخت کو نکالیں گے لوگ کہ ایک کہتے ہیں ذرا سا ہیرے کی انگوٹھی وہ بھی نوچ لیتے ہیں. اور نوچنے والا بھی کوئی پڑوسی نہیں ہوتا، اپنے سگے ہوتے ہیں. بیٹی ہوتی ہے، بہو ہوتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، ہے نا. کوئی شناخت باقی رہنے دیتے نہیں. کوئی شناخت سب اتار لو، اس کی شناخت اتار دو، اس کا نام کو مٹا دو. اسی وقت جیسے نکلا تو یہ نہیں پوچھے گا کہ ہاں خدیجہ اور سلمہ اور فلانا کب جائے گی. کیا پوچھتے ہیں؟ نام کدھر گیا؟ یہ ہے وہ دنیا جس سے ہم نے اپنا دل لگایا ہوا ہے. اتنی جلدی
ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو، صلح کے قبر میں سارے چلے گئے تنہا، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو، میرے تو بڑے روابط تھے آپ سے، بڑی پہچان تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ دیکھو ہم نے جو ہے عالم و مالا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جب اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنانے کے لیے کہا، اب ایسا لگتا ہے کہ فرشتوں نے آبجیکشن کیا، ایسا لگتا ہے نا سیدھے سیدھے، آبجیکشن نہیں تھا۔ اصل میں وہ ان کا کہنا، یہ فرشتوں کا ایسا سوچنا تھا کہ سب کام تو ہم لوگ کر ہی رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ فرشتے جو ہیں دنیا کے تمام امور کو چلانے کے لیے ایک ایک شعبے ان کے سپرد کیے گئے ہیں، کوئی بارش کا، کوئی ہواؤں کا، کوئی فلاں کا، کوئی فلاں کا، کوئی جان نکالنے والا، کوئی زندگی، کوئی مدد کرنے والا، ہر فرشتے کے ساتھ دیکھیں۔ تو وہ جو ہے ان لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ سب کام تو ہم لوگ کر ہی رہے ہیں، تو خلیفہ کی کیا ضرورت ہے، مطلب اتنی جانتے ہیں۔ جبکہ اس کو اختیارات بھی دیے جائیں گے، فرشتوں کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا ہے، جو کہا گیا اتنا ان کی لمٹ ہے، اتنے میں کرنا ہے، اتنا بس۔ اور یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ جیسے ایک فرشتوں کو کسی شعبے کی جانکاری دی گئی ہے نا، یہ بارش کا سمجھو فرشتہ ہے، اس پر مقرر ہے، کوئی سمندر کا ہے اس پر مقرر ہے، کوئی آگ کا، دیکھو وہ کیسے اس میں آتا ہے نا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا تھا تو سمندر کا فرشتہ آیا تھا نا، ابراہیم کیا کہتے ہو، کھول دوں اس کا بند جو ہے سمندر کا کھول دوں، بجھ جائے آگ۔ ابراہیم نے کیا کہا تھا، سچ۔ ہم لوگ ہوتے تو منہ پھاڑ کے اچھا جلدی کرو، جلدی کھول ہی دو۔ وہ توکل والے لوگ جو اللہ کے لیے مرنا چاہتے تھے، ان سے پوچھو ابراہیم نے کیا جواب دیا، کیا اللہ نے کہا ہے؟ فرمان وہاں سے جاری ہوا ہے، فرشتوں نے کہا نہیں، ہم تو گئے تھے تو اللہ نے کہا ابراہیم سے پوچھو۔ تو کہنے لگا بس باذن اللہ، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے اذن میں ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ وہ کیوں نہیں فرمان جاری کیا؟ دیکھیں پہاڑوں کا فرشتہ طائف میں نہیں آیا نا اللہ کے رسول کے پاس، ان کو قبضہ قدرت میں اللہ نے وہ قوت دی تھی کہ 2 پہاڑوں کو ملا دوں، طائف اس کے درمیان ہے نا۔ اللہ کے رسول اتنا ستایا آپ کو، اتنا مارا ہے، اتنے خون بہے ہیں، آپ سے کھڑے نہیں رہ جا رہا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ آپ کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ وہ وقت حضرت عائشہ نے پوچھا کہ سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی تھی آپ کو؟ آپ کو کھڑا کرتے تھے اور بھگاتے تھے، کیا بی جے پی ہمارے نوجوانوں کو جیل میں ستا رہی ہے۔ پڑھ لینا آسان ہے، مگر حقیقی محبت تو ہے کہ اس نبی سے پیار کرتے ہو تو اتنا تو بیٹھ کے سوچو کہ وہ کس لیے ایسا ہو رہا تھا۔ یہ اسی لیے ہو رہا تھا نا، آپ کوئی پراپرٹی اپنے نام تھوڑی لکھانے کے کہہ رہے تھے قریش سے، آپ یہ کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو فلاح پا جاؤ گے۔ یہی ان کے نزدیک جرم تھا کہ ہم جن چیز میں لگے ہوئے ہیں تم کیوں روکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ اس مشن کو لا کے ہم لوگوں کے سامنے رکھا۔ تو یہاں پر جو بات ہو رہی تھی کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ، علمہ ہم نے سکھایا آدم کو اسماء۔ اب یہ اسماء کس کو کہتے ہیں؟ ہاں اسم ہے نا، اسم آپ کا اسم مبارک کیا ہے؟ بڑی اچھی اردو، اب تو اردو بھی ختم ہو گئی۔ لوگ پوچھتے تھے پہلے، اچھی زبان اہل زبان جو تھے لکھنؤ والے لوگ اور دہلی والے لوگ، کہ اسم مبارک بڑے ابھی بھی حیدرآباد وغیرہ میں ذرا کچھ بولتے ہیں، مگر یہ اسم کی جمع ہے اسما، بہت سارے نام، ایک نام نہیں بتایا۔ ہم نے آدم کو سکھا دیا بہت سارے نام، کلھا، دیکھیں کلھا مطلب کل، ہر، اس کا ہر کل، ثم پھر عرضہ دیکھیں، عرضہ کہتے ہیں، کبھی یہ بھی دیکھیں عرض کیجئے، پیش کیجئے۔ کبھی کبھی شعر و شاعری کی جب بات ہوتی ہے، جب شعراء آتے ہیں تو کہیں کہ عرض کر رہا ہوں،
عرض کیجیے یعنی پیش کیجیے کیا ہے. تو ارادہ پیش کیا ہم ان کو کس پر؟ الا پر. الا طرف ہوتا ہے, الا کیا ہوتا ہے؟ پر. کس پر پیش کیا؟ ملائکہ. اب ملائکہ ایک دفعہ اپنے فرشتوں کا ترجمہ کر لیا تو دوبارہ تو نہیں کرنا پڑے گا نا, آپ کو یاد رہے گا نا. ہاں پھر اس کو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے, پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا. ثم عرضہم علی الملائکۃ, پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا. پس قالا, دیکھو یہ بھی واحد ہے, اللہ کے لیے آ رہا ہے. پھر کہا انبئونی, بتاؤ مجھ کو. دیکھیں یہ ہے نبا. نبا کہتے ہیں خبر دینے کو, ہے نا. انبیاء جو میسج لے کے آتا ہے, انبیاء اسی روٹ ورڈ وہی ہے نبا, نون بے الف, خبر دینا, بتانا, کہنا, پیش, سب اسی کا بات کرنا. تو انبیاء سے یہاں پر انبئو, انبئو یہ جمع ہے. انبا جو تھا امر تھا, حکم تھا. تم بتاؤ, انبئو میں خبر دوں گا. دیکھو انبئونی تم بتاؤ, انبئو میں بتاؤں گا, ہاں میں خبر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فقالا انبئو, بتاؤ نی مجھ کو, باسمائی, تو فرشتوں کے سامنے پیش کیا, بتایا کہ ذرا ان چیزوں کے بے اسماء ہاؤلائے. ہاؤلائے یہ اس میں اشارہ ہے, یعنی کچھ چیزیں رہی ہوں گی ان کے سامنے پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ان کے نام بتاؤ. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ ہاں بے اسماء ہاؤلائے, ان اگر تم ہو صادقین, اگر صادقین مطلب اگر تمہارا خیال صحیح ہے تو تم اب ان چیزوں کے نام بتاؤ. قالو, تو فرشتوں نے کیا کہا؟ سبحانکا, پاک ہے تو, لا علم لنا, تو نقص سے پاک آپ کی ذات ہے. لا نہیں, علم ہے, لنا ہم کو. یعنی اب دیکھ بہت سارے فرشتے تھے تو اس لیے لنا آیا ہے, لی کا لفظ نہیں آیا ہے. نہیں ہے مجھے علم, یہ بھی کہہ سکتے تھے, مگر لنا یہ بتا رہا ہے کہ بہت سارے فرشتے تھے. سبحانکا لا علم لنا, پاک ہے ہم نہیں علم رکھتے, الا مگر اتنا, ما علمتنا. دیکھیں وہاں تھا علمہ, ہم نے سکھایا, علمتا تو نے سکھایا, انعمتا آپ پڑھ چکے نا. انعمتا کیا آپ نے ترجمہ کیا تھا؟ ہاں تو نے انعام کیا. یہاں علمتا تو نے سکھایا, نہ ہم کو. علمتا نہ, تو نے ہم کو سکھایا. اب وہ فرشتے کیا کہتے ہیں کہ بس ہم تو اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو سکھا دیا, اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے. انکا, ان بے شک, کا تو اللہ کی ذات, انتا تو. دیکھیں خالی ایک دفعہ کہہ دیتے تو ترجمہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کا؟ انکا میں تو ہو گیا کہ بے شک تو, مگر انتا اب ہم اردو میں کہیں گے بے شک تو ہی لائق عبادت ہے, یا تیرے سوا کوئی عبادت. ہم کو اتنا لمبا کہنا پڑے گا ہم کو, مگر دیکھیں یہاں پر انکا انت العلیم الحکیم, بے شک تو ہی علیم ہے, جاننے والا ہے, حقیقت میں سب کچھ جاننے والا, اور حکیم اور حکمت والا, سمجھنے والا, اس کے سوا کوئی نہیں ہے. تو یہ جو ہے فرشتوں نے ان کو یہ کہہ دیا ہے. اس سے معلوم ہوتا تھا کہ فرشتوں کا علم جو ہے ان کے شعبے تک محدود ہے, جو ان کو ڈیوٹی جس شعبے کی دی گئی ہے وہ وہاں تک ان کو محدود ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, قالا, اور ہم نے کہا, یا آدمو, اب ان سے سامنے چیزوں کو پیش کر دیا, اب بولے تم چیزوں کو بتاؤ. دیکھیں ہم نے کہا ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتائے. اس کا آپ یہ دیکھیں گے کہ انسان کے علم کی صورت جو ہوتی ہے,
یعنی علم اخذ کرنے کے لیے وہ ناموں کے ذریعہ ہی چیزوں کو پہچانتا ہے. بچوں کو دیکھیں جب جاتے ہیں وہاں اے فار ایپل بی فار بوائے، یعنی انسان کی تمام معلومات جو ہے وہ چیزوں کے ناموں سے جڑی ہوئی ہیں. اب وہاں یہ بکری دیکھ رہا ہے وہ، اب وہاں اس کو وہ الفابیٹ سکھائے جا رہے ہیں. وہ ایپل دیکھ رہا ہے، وہاں اے لکھ کے سامنے اس سے جوڑا جا رہا ہے. وہ چیزوں کے نام کے ذریعہ سے ان کو علم سکھایا جا رہا ہے. یہی بیس یہ قرآنی طریقہ ہے. یہ اور بات ہے الف سے اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، الف سے کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں، ہے نا. یہ چیزیں ہیں وہ اپنے اوپر ڈیپینڈ ہے. مگر یہاں پر یہ چیز ہے کہ علم کی بنیاد، اور آدم علیہ السلام کو جو علم سکھایا گیا تھا اس میں ایک بات آتی ہے کہ کلھا، یعنی دنیا کے تمام علوم جو تھے وہ سب سکھا دیے گئے تھے ان کو. قالا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا آدمو. دیکھیں اگر ہم میم کے اوپر پیش پڑھیں گے نا تو ہم نے کہا کہ اے آدم انبئہم، اب دیکھیں وہی نبئونی جو آپ نے پڑھا نا، نبا نبی سب اسی کا روٹ ورڈ. انبئہم، بتاؤ ان کو. وہاں کیا تھا؟ انبئونی، کیا ترجمہ ہوا؟ بتاؤ مجھ کو. انبئونی، بتاؤ مجھ کو. اب کیا؟ انبئہم، ہم مطلب وہ جمع بھی ہے. ان کو بتاؤ. کیا بتاؤ؟ باسمائہم، ان کے نام. اب کیسا لگ رہا ہے؟ اللہ کی عدالت میں فرشتے بیٹھے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد آپ نے ان کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے، اور سکھانے کے بعد فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یہ انسان کو اختیار دیں گے تو دیکھو ایسا ہے. تو خالی اختیار ہی نہیں دیا، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اسے علم بھی دے رہا ہوں. ایک جس سے لا علم ہو، جس کا کچھ پتہ ہی نہ ہو، جس کو یہی نہیں پتا ہو کہ یہاں پر ٹرین کھڑی رہے گی اور 2 منٹ 1 سیکنڈ کھڑی رہتی چلی جاتی ہے، وہ آرام سے سامان نیچے رکھے گا، پھر پاؤں رکھے گا، پھر وہ اٹھا. اسے علم ہی نہیں ہے کہ ابھی جھٹکے سے روانہ ہو جائے گی، ہے نا. تو جب علم دیا گیا ہے اسی کے مطابق انسان کام کرے گا. تو اللہ ان کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ علم جو ہے، یہ علم میں صرف اسے اختیار ہی نہیں دے رہا ہوں، اختیار تو دے رہا ہوں جو مرضی ہو کرے، چاہے تو اچھا کرے، اچھا رویہ، چاہے تو نہ کرے، مگر اس کے ساتھ میں اسے علوم سے بھی نواز رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ فلما، پس جب انبأہم، بتا دیا اس کے نام ان کو، باسمائہم، تو اس نے ان کو سب کے نام بتا دیے. باسمائہم، کون؟ کس نے؟ آدم علیہ السلام نے. ہاں. قالا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے کہا، کیا لم نہیں، اقل لکم، اقل میں کہتا تھا. دیکھیں وہی کالا والا کاف لام قل، اقل لکم، کیا میں نہیں کہتا تھا، لکم تم سے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ انی. اب دیکھیں ایک دفعہ انی آپ پڑھ چکے نا، میں، بے شک میں، انی عالم، میں زیادہ جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین کی. میں چھپی ہوئی چیزیں، اس کا مطلب بھی فرشتے بھی عالم الغیب نہیں ہیں. اللہ نے واضح کر دیا نا، تم نہیں جانتے. انی عالم غیب السماوات والارض. ہم کہتے پتہ نہیں غیب کون کون جانتا ہے، وہ تو پچھلی باتیں بتاتے تھے. ہاں، وہ ایک دفعہ میں بیمار ہوئی تھی نا، تبھی وہ سارا بتا رہے تھے. تم کو ایک دفعہ بہت مصیبت میں پڑی تھی. ہاں، تو ہماری تو اتنی سی مصیبت ہماری اپنی تو بڑی بڑی لگتی ہے نا. ہم تو مانتے ہیں ہاں دیکھو یہ بندہ بہت بزرگ ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ میں ایک دفعہ، اور تمہارا تو کوئی خیر خواہ، تم سب کے لیے بھلا کرتے ہو، تمہارا کوئی بھلا ہی نہیں کرتا. ہاں دیکھو کتنی سچی بات بتائی اس نے، ہے نا. تم سب کے لیے کھڑی رہتی ہو، تمہارے لیے کوئی کھڑا ہی نہیں رہتا. ہاں دیکھو یہ تو 100% صحیح ہے. میرا نفس مجھے بتا رہا ہے کہ تم دنیا والوں سے اچھی ہو. تو وہ جب بابا بتاتا ہے تو کہتے دیکھو غیب کی بات کیسی ہے. میں کچھ بولی ہی نہیں تھی، ابھی تو میں جا کے کھڑی ہوئی تھی. ارے تم کو وہ ریڈ کر رہا تھا. سمجھ رہے ہو کہ تم کیا پسند کرتے ہو؟ کیوں؟ پیسہ تم سے لینا تھا نا، سجدہ تم سے کروانا تھا نا.
تو اگر تمہارے خلاف بول دے کہ تم ذرا درست ہو جاؤ، تم ذرا لوگ خیر خواہ کہو، بدگمانی مت کرو، یہ مت کرو، بولو توبہ کرو، یہ عجیب ٹائپ، کس کو غیب کا علم ہے ہی نہیں، چلو یہ دوسرے بابا کے ہے نا. پہنچ گئے وہاں. اب تو سنیں دنیا میں ایک وہ بہشت کا دروازہ بنا ہوا ہے، پتہ، بہشتی دروازہ پاکستان میں. میری بہن گئی تھی نا تو وہاں لوگوں نے کہا کہ ایک بہشتی دروازہ غالباً یہ لاہور میں ہے. تو میں نے کہا تو بہشتی دروازہ؟ کہا کہ ہاں. کہ بہشتی دروازہ میں کیا ہوتا ہے؟ کہا جو دنیا میں ایک دفعہ اس سے گزر گیا نا، تو وہ سچ کہہ رہی ہوں، حقیقت کہ ایسا انسان، ایسا ڈھونگی، اس امت مسلمانہ کو کتنا زبردست ایکٹر ہے یہ، کیا کیا کر رہا ہے. کہ بہشتی دروازے سے گزر جاؤ. تو لوگ حج کے جیسا اس سے بھی بڑھ کر وہاں تو گزرنے کے نظرانہ بھی تو دینا ہوتا ہوگا. ایسے تو تھوڑی کچھ کرتے ہیں لوگ. کسی نے کہا کہ اس میں دور تفسیر میں کسی نے مجھ سے پوچھا کہ وہ جو ہے جب آپ نے بتایا کہ کس طرح اللہ کے سوا کسی کی وہ حاجت نہ کرے، نہ مانگے، نہ کرے، تو میں ایک جگہ گئی تھی، کہیں سے کوئی بزرگ تھے، تو ان سے وہ میرا کام پورا ہو گیا تو میں نے منت مانی تھی، تو ان کی طرف سے تھا کہ بس پھول چڑھا دینا گلاب کا. تو وہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے گلاب کا پھول چڑھا دوں گی. تو ابھی میرا کام تو پورا ہو گیا، ابھی آپ منع کر رہی ہیں کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں، سب نہیں کرنا چاہیے، تو کیا کروں اس کا، منت کا؟ تو میں نے کہا پھول ہی تو ہے. میں نے کہا کہ نہ دو. نہیں وہ پھول جو گلاب کا نا وہ چاندی کا گلاب بھی وہ چاندی اور سونے والا چڑھاؤ تو بات بنے نا، تب نا کام بنے گا آپ کا. اور ہمارے لوگوں نے ان لوگوں کو زندہ رکھا ہوا ہے سچ. اور جو کہتے ہیں نا کہ یہ خدا کی ذات کے ساتھ شرک ہے، اللہ تعالیٰ سب معاف کر دینا، کیا مطلب؟ ہم کو لگتا ہے شرک تو نہیں ہے، وہ تو قرآن سے کرتے ہیں، وہ تو قرآن اور حدیث اور اللہ کا اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے رکھتے ہیں. تو دراصل اصل بات اپنے کو سوچو کہ ایک کام میں نے آپ سے کہا، ٹھیک ہے نا، اب ایک دن 2 دن کہا، پھر اس کے لگا کام نہیں ہو رہا، پھر میں نے ان سے کہہ دیا، اب ان کے پاس چلی گئی میں. تو دراصل میں نے آپ کو ریجیکٹ کیا کہ آپ اس لائق نہیں ہوا کہ نہیں. تو 1 دن 2 دن اللہ سے دعا مانگی، وہ دعا قبول ہی نہیں، اور چلو وہاں پر اب کسی نے کچھ نہیں ملا ہے تو سب سے بڑی بدگمانی کسی نے کچھ کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر وہ نہ کیا ہو تو قیامت میں کیا ہوگا؟ نام بتا رہے تھے، نام نہیں بتائے تھے، آپ کا قریبی کیا ہوا کوئی. ہاں قریبیوں سے تو زیادہ ہی پتہ چلتا ہے کہ ہم کیسے ہے نا. تو میری بہنیں یہ چیزیں جو ہیں عالم و غیب السماوات، ہم کہتے ہیں پوری غیب جانتے ہو، سب سے بڑا شرک ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انی عالم و غیب السماوات والارض، میں زیادہ جانتا ہوں جو زمین میں چھپا ہے اور جو آسمانوں میں ہے. وہ عالم ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں ما جو تبدونا، تم چھپاتے ہو، یبدونا وہ چھپاتے ہیں، وہ تم چھپاتے ہو، وہ اور ما جو تم ہو، تک تمون جو تم ظاہر کرتے ہو، ہاں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو تبدونا تم جو ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون کتما شہادہ، کسی شہادت کو چھپانا، تو جو تم ظاہر کرتے ہو، جو چھپاتے ہو، میں اسے بھی جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دیا. کوئی انسان منہ سے کچھ کہے، دل میں کچھ ہے، تو وہ تو ایکس رے ہو رہا ہے، وہ تو اللہ کا ایکس رے ہوتا ہے کہ وہ کیا، یہ منافقین کیا کہتے تھے اور کیا ان کی زبان پہ رہتا تھا. اب یہ آخری آیت ہے کہ وہ اور اس جب قلنا، ہم نے کہا، قل تو میں نے کہا، قل تم نے کہا، یقولون وہ کہتے ہیں، قالا اس ایک نے کہا، قولو اس سب لوگوں نے کہا. سمجھ آئے آپ کو بات؟ تو یہاں پر قلنا ہم نے کہا. دیکھیں اللہ تو واحد ہے، مگر اللہ جمع کا صیغہ اختیار کرتا ہے. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں نے کہا، قلت للملائکتی، یہ بھی ہو سکتا تھا، مگر یہ اس میں ایک جو عزت ہے بہت بڑی، اللہ اپنی ذات کے لیے زیادہ کر کے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے نا. تو قلنا اور ہم نے کہا، ہم نے کون؟ اللہ نے. ہاں کس سے کہا؟ للملائکتی، فرشتوں سے کہا، اسجدو ملائکت اسجدو،
اسجدو اگر الگ سے پڑھو گے تو سجدہ کرو، یہ آرڈر ہے، حکم امر ہے، یہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم سجدہ کرو. کس کو؟ لی آدمہ. دیکھیں اگر آدمہ کے اوپر اگر ہم نے پیش کر پڑھ دیا، یہ قرآن کوئی ایسی چیز نہیں ہم رواں دواں قرآن بھی پڑھتے کچھ برکت ہوتی نہیں ہے. تو آدمہ کا مطلب یہ ہوا آدم کو. اگر وہ پیش لگا آدموں میں پڑھ دوں تو اس کا مطلب آدم سجدہ کرے. وہ کرنے والا کام کون ہو جائے گا؟ آدم ہو جائے گا، وہ فاعل ہو جائے گا. یہ مفعول ہے. کس کو سجدہ کیا گیا؟ آدم کو. حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ فرشتوں کو. کس کو سجدہ کرو؟ آدم کو. فسجدو، پس سجدو، سجدہ کیا. دیکھیں یہ جمع ہے. سجدہ کیا ساروں نے، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیسا، سوائے ابلیس کے سارے لوگوں نے سجدہ کیا. واستکبرا، یعنی وہ استکبار، کبر، تکبر، یہ سب چیزیں دیکھیں. تے کاف بے رے، تکبر کیسے لکھا جاتا ہے؟ ایسی نا، ہاں اسی کا مختلف شیپ ہے. واستکبرا، اس نے گھمنڈ کیا، اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا. وکانا، اور ہو گیا، من سے کافرین، کافروں میں سے. اب دیکھیں یہاں پر کافرین، وکانا ان میں شامل ہو گیا. یہ جملہ دیکھیے، وکانا من الخاسرین، اور انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا، نافرمانوں میں شامل ہو گیا. اس کا مطلب یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کا یہ جو ہے بغاوت میں، سجدے سے انکار کرنے میں وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک گروپ تھا. اور ایک بات مان لیں، مگر ابلیس کا نام صرف کیوں لیا گیا؟ کہ وہ لیڈر تھا، اس گروہ کا لیڈر، سردار تھا. وہ بغاوت میں پیش تھا، آگے اللہ کی نافرمانی میں، اس لیے ان کا نام. ایک بات اور جان لیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے فرشتوں سے کہا، وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. تو اب یہ کیا، یہ ابلیس فرشتہ ہے؟ ابلیس جو ہے فرشتہ نہیں تھا، کیونکہ آگے اس کی یہ وضاحت کی گئی کہ ابلیس جو ہے وہ جنوں میں سے تھا، جنوں میں سے تھا ابلیس. تو یہاں پر اس کے ساتھ کیوں کہا گیا؟ مطلب کہا یہ جاتا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو، ترجمہ دیکھا نا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو وہ تو فرشتہ تھا ہی نہیں. تو دراصل میری بہنیں حال یہ تھا کہ وہ اس قدر متقی تھا، اس قدر عبادت گزار تھا. کہتے ہیں کہ عرش کا کوئی چپا ایسا نہیں تھا جہاں اس نے خدا کو سجدہ نہ کیا ہو. اب ایک موڑ یہ بھی آتا ہے، آپ یاد رکھیے کہ انسان کے اندر وہ اپنا بڑا پن، چلو لوگ تو دراصل ہم تھوڑا سا پڑھا لیتے ہیں تو چلو تو ایسی بھٹکے ہوئی، چلو ہم لوگ تو کم سے کم جاتے ہیں کلاس، جاتے ہیں کتاب اٹھاتے ہیں. میں تو پڑھانے جاتی ہوں، تو آپ تو پڑھنے آتی ہیں، تو ہم تھوڑا لوگوں سے سپیریئر، تھوڑا سا اپنے آپ کو اونچا. یہ ابلیسی صفت ہے. اس نے اپنے آپ کو اس عبادت کے گھمنڈ میں کچھ اور ہی سمجھا ہوا تھا. تو جب آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ آگے قرآن میں پوچھ رہا ہے کہ کس چیز نے سجدے سے تجھے روکا، ہے نا؟ تو اس نے جواب میں کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتہ من نار، خلقتنی من نار، خلقتنی، مجھ کو تو نے آگ سے بنایا ہوا ہے. خلقتہ من طین، مٹی سے تو بنا ہے، میں تو آگ سے بنا ہوں. ارے اس میں کون سی خوبی تھی؟ تو خود بن گیا تھا. تم خود بن کے جاتے تو چلو بھائی یہ میں نے پکایا، وہ تم نے پکایا، وہ تم نے، جب سارا اس نے بنایا تو کمال کس کا تھا؟ تجھے جناتوں میں سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا. تو یہ کبر کہ انا خیر منہ، یہ جملہ کتنا خطرناک ہے نا. جب بولے تو یہ سوچنا چاہیے ہمیں بہت سارے معاملات میں، چلو میں تو ان سے بہت ہی بہتر ہوں، انہوں نے 4 بات کہی تھی، میں نے تو 2 ہی بات کہی، پھر میں تو ان سے پھر بھی اچھی ہوں،
وہ میرے فلاں وقت پر نہیں آئی تھی, میں ان کے دو دفعہ گئی, تو پھر بھی میں ان سے اچھی ہوں. یعنی یہ نفس اپنا بار بار وہی شیطانیت کی بات کرتا ہے. اور سجدے سے انکار کیا اس نے. سجدہ ایک بات رکھیے, یہ رحمان کی صفت نہیں, یہ رحمان کا فالو نہیں کرتا انسان, یہ ابلیس شیطان کا جو فالوور ہوتا ہے نا, وہ سجدہ ایک بہت بڑی پہچان ہے. آج بھی کسی کا دل اگر نہیں چاہے کہ وہ خدا کے سامنے جو رپورٹنگ ٹائم ہے, کم سے کم 5 دفعہ رپورٹنگ ٹائم ہے نا, تو ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی ہم شیطان نے بول دیا تھا. آج کا انسان امت مسلمہ بولتی نہیں, مگر ادھر بلاتے ہیں نا, حی علی الفلاح حی علی الصلاح, آ جاؤ نماز کی طرف, آ جاؤ فلاح کی طرف, اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے, کوئی بڑا نہیں. الصلاۃ خیر من النوم, یہ نیند سے بہتر نماز ہے, نیند سے بہتر نماز ہے, چھوڑ دو نیند. اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ سجدے سے انکار. کہ سوئے تھے نا 2 بجے, لیٹ نائٹ لیٹ مارننگ, یہ کن کا طریقہ تھا؟ کیسا سلو موشن سے ہم کس رفتار سے جا رہے ہیں. ارے وہ تسبیح پڑھ لینا, وہ یہ کر لینا, وہ کر لینا ایک الگ چیز ہے. رمضان کا روزہ رکھ لینا, حج کرنا, ذرا روٹین سے محمد کے نقش قدم پر چلو تو بات بنے. کبھی جھانک کے دیکھا اللہ کے رسول کی سیرت میں صبح کو فجر کے وقت کتنے بچے بیٹیاں سوئی ہیں, ایسا ترس کھائیں گے, کل پیپر ہے نا. حتیٰ کہ لوگ روزہ رکھنے کے بارے میں بھی, میں سچ کہتے میں کسی کی کہیں سنی بات نہیں کر رہی ہوں, میں نے ماؤں کو دکھا ہے کہ وہ کہیں اس میں فیل نہ ہو جائے. میں بولی کاش کہ اس ماں کو یہ پتا ہوتا کہ فیل ہو جائے گی تو دوبارہ امتحان کے چانسز ہیں, بورڈ کا امتحان ہے, اور اس کو اس لیے نہیں شب قدر جگایا. یہ مائیں کہتی ہیں مجھ سے, میں نے ماؤں کو سنا ہے کہ اس کو پڑھنا تھا, روزہ نہیں رکھا ہے کہ کہیں پیپر صحیح نہ ہو. میں بولی کاش کہ اللہ کے رسول کی اس بات پر اس کا یقین ہوتا کہ اللہ کے رسول کہتے شب معراج میں اتنے فون, کیا پڑھوں, کیا کروں, کیا ایک دن پڑھ کے چھٹی کر دو. شب معراج کی ایک بات یاد کر لیتی جب اپنی بیٹی کو تربیت دے رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب معراج میں کیا دکھایا گیا تھا؟ ایک جگہ سے آپ گزرے اور آپ کو بڑی خوفناک قسم کی چیخنے, بلبلانے کی, رونے کی آواز آئے جا رہی ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جبریل کہاں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں آپ آئیے میرے پیچھے. جب جا کے دیکھتے ہیں تو ایسے لٹکے ہوئے ہیں لوگ, الٹے لٹکے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول کھڑے, بولی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ, اور آپ نے دیکھا کہ وہ الٹے لٹکے ہوئے لوگوں کے جبڑے کانوں تک پھٹے ہوئے ہیں, یہ منہ چیر کر یہاں تک کر دیا گیا. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یہ خون بھی بہ رہا ہے, یہ بھی لٹ ہے, کتنا کربناک منظر ہے یہ, آپ دیکھیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں پریشان, بولتے کہ جبریل یہ کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں, یہ روزہ خور لوگ ہیں جو اللہ کا مبارک مہینہ بابرکت مہینہ آتا تھا اور روزہ, کیا اپنی بچیوں کو وہاں ٹنگا ہوا ہے ایک لمحے کے لیے یہ تصور کرتے کہ اگر دن بھر بھوکی رہے گی تو مر نہیں جائے گی؟ بالکل نہیں مرتا کوئی. اللہ کی قوت, طاقت, اس کی برکت اس میں شامل حال رہتی ہے. مگر جب انسان کو سجدے سے انکار ہے تو کہتے پھر بھی ابلیس نہیں ہے. ہم روزے سے انکار ہے پھر بھی ابلیس نہیں ہے. سود کھانے سے نہیں رک رہے ہیں تبھی ابلیس والے نہیں رحمان کے بندے بنے ہوئے ہیں. حالانکہ سجدے سے انکار کہتے ہیں آج تو کسی کو نہیں پتا کہ کون نماز پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا ہے نا. اور اگر ہم عورتیں نماز نہیں پڑھیں گے تو ہماری گود میں پلنے والے جو نونہال ہیں, ہمارے بیٹے جو, ہمارے بھائی جو, ہمارے شوہر جو ہے, وہ کسی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہوا ہے. انہوں نے, ماں نے کبھی بتایا, انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اماں نماز پڑھنے اٹھی, یا ساروں کو اٹھایا ہے, یا فجر میں اٹھا کے کھڑا کیا ہے. کوئی ماحول ہی نہیں دیکھا نا ان لوگوں نے. تو ان کی زندگی میں نماز, اب وہ سمجھے قیامت میں حکم ہوگا. اللہ تعالیٰ کیسے, وہ کہتے ہیں حشر کی رسوائی سے بچائے اللہ تعالیٰ. رسوائی سے وہی بچے گا جو دنیا میں بچنا چاہتا تھا. نہ اللہ تعالیٰ کہے گا, سجدے کا حکم دے گا. کہتے ہیں میں بھی عبادت گزار ہوں, آپ بھی عبادت گزار, وہ بھی نماز پڑھتی ہو تو سب کرتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ کہے کہ جھک جاؤ. پڑھا ہے نا آپ نے حدیث, پیٹھ ایسی اکڑے گی بندہ سمجھ ہی نہیں آئے کہ جھک کیوں نہیں رہی ہے. جب دنیا میں جھکنے والا اسے نہیں بنایا تھا تو اللہ لوگوں کے سامنے کرے گا, کھڑے ہوئے لوگ دیکھو یہ بے نمازی ہے,
یہ بے نمازی ہیں، اللہ تعالیٰ پناہ کرے ان لوگوں میں۔ تو یاد رکھیے، بات ختم کرتی ہوں اس بات پر کہ جب سجدہ کرنے سے دل رکے، سجدے سے جب دل آمادہ نہ ہو سجدے پر، سجدہ سے مراد نماز نہیں پڑھو گے تو سجدہ ہی نہیں کرو گے نا، تو جب اس سے دل رکے تو سمجھ جاؤ کہ یہ ابلیس اپنا گروہ تیار کر رہا ہے، میں اللہ کی عبادت سے کیوں پیچھے جا رہی ہوں، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس کے سجدے میں لطف پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز تو مومن کی معراج ہے، معراج پہ جانا ہے نا، اللہ کے رسول تو گئے تھے، ہم کیسے معراج پہ جائیں؟ ہم وہی سجدہ کریں گے نا تو ہماری معراج وہی ہے، وہی سب دکھتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں گے، نماز ایک بہت بڑا رکن ہے، شیطان نے اسے انکار کیا تھا اور وہ لعنت زدہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہم سب لوگ شامل نہ کرے، اور بہت اچھے سے یاد کر کے آئیے گا، اور آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا لگتا ہے آپ کے ساتھ وقت گزارنے کا۔ سچ یہ گھڑیاں میرے لیے ایک نعمت ہوتی ہیں، کبھی دل چاہتا ہے کہ اللہ متوجہ ہوتا ہوگا کہ سننے والے اپنی توجہ سے سننے، بولنے والے بول رہے ہیں، وہ وقت سے نکال کے جھمیلے سے بندہ تھوڑی دیر راحت پہنچتی ہے دل کو، روح کو۔ اللہ قبول فرما لے، اور ہم سب کو صحت اور عافیت، پریشانیوں الجھنوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، طرح طرح کی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہمارے آل اولاد کو بھی صحت اور عافیت اور زندگی اور دین کی طرف راغب رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آیت نمبر 30 to 34 کی تفسیر جو ہے مکمل ہوئی۔ اب آگے بڑھتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اور انالیسس کی طرف۔ آیت نمبر 30، امید کرتی ہوں آپ سب میرے ساتھ ہیں اور فوکسڈ ہیں۔ وَإِذْ، اور جب، قال کہا، ربک تمہارا رب، للملائکۃ فرشتوں سے، انی کہ میں، جاعل بنانے والا، فی الارض زمین میں، خلیفتاً ایک نائب۔ قالو انہوں نے کہا، اتجعلو کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، من جو، یفسدو فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفکو اور بہائے گا، الدماء خون، ونحن اور ہم، نسبحو بے عیب کہتے ہیں، بحمدک تیری تعریف کے ساتھ، ونقدسو اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لکا تیری۔ قال اس نے کہا، انی بے شک میں، عالم جانتا ہوں، ما جو، لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ ورڈ انالیسس کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب، قال کہا، ربک تمہارے رب نے، للملائکۃ فرشتوں سے۔ ملائکہ کا جو روٹ ہے وہ ہے الف لام کیف، علی کا اس کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانا، پیغام رسانی کرنا۔ تو فرشتے بھی بنیادی طور پر پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں نا، اس لیے انہیں ملائکہ کہا جاتا ہے۔ انی کہ میں، یا بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، جیم عین لام روٹ ہے اس کا، جعل بنانا کرنا، فی الارض زمین میں، خلیفتاً ایک نائب جانشین۔ خلیفہ کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ہے خالام فے، خلف کس کو کہتے ہیں؟ ایک کے بعد ایک آنے والے کو، ٹھیک ہے، جانشین کے لیے۔ قالو انہوں نے کہا، اتجعلو کیا تو بنائے گا۔ اچھا، اتجعلو دیکھیں یہاں پر کون کہہ رہا ہے اتجعلو؟ فرشتے کسے کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ تو کیسے پتا چلا کہ تو بنائے گا؟ دیکھیں یہاں پر تا زبر تا ہے نا سٹارٹنگ میں، تو دیکھیں میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ الف جو ہے ایکچولی وہ الف نہیں ہے، جب بھی اس پہ زبر زیر یا پیش ہو تو وہ الف نہیں حمزہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حمزہ یا الف جو بھی آپ ابھی فی الحال سمجھ لیجئے اس کو، وہ کیا کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد جو تا زبر تا ہے ورڈ کے سٹارٹنگ میں، یہ ایکچوئل میں تو کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتجعلو کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، من جو، یفسدو فساد کرے گا، فیہا اس میں، وہ اور، یسفکو بہائے گا۔ دیکھیں یسفکو کا جو روٹ ہے نا وہ سین فا کاف ہے، سفک اس کا مطلب ہوتا ہے خون یا پانی کا بہانا، یعنی کسی لیکوڈ کا بہانا پر زیادہ تر خون بہانے کے معنوں میں آتا ہے۔ اچھا، آپ نے سفاق لفظ سنا ہے اردو میں؟ خون ریزی کرنے والا، نہایت ظالم شخص، ٹھیک ہے۔ الدماء خون، دیکھیں یہ دم سے ہے، دم کس کو کہتے ہیں؟ خون کو، اور دماء جو ہے وہ پلورل ہے، دم کی جمع ہے۔ ونحنو اور ہم، نحنو بھی ریپیٹڈ ہے، بار بار آ رہا ہے، اور ہم کو اب تک پتہ ہو جانا چاہیے کہ نحنو کا جو میننگ ہے وہ ہم ہے۔ نسبحو بے عیب کہتے ہیں، سین باحا اس کا روٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر نقص اور ہر کمی سے پاک قرار دینا، ٹھیک ہے۔ بحمدک تیری تعریف کے ساتھ، وہ اور، نقدسو
اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں لکا تیری. دیکھیں یہاں پہ نقدسو کا جو روٹ ہے وہ کیا ہے؟ قاف دال سین. ٹھیک ہے، ماحول کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پاک رکھنا. قال اس نے کہا انی بے شک میں عالمو جانتا ہوں. عالمو کا روٹ کیا ہے بتائیں مجھے. چلیے کتنی بار ریپیٹ ہوا ہے؟ عین لام میم علم سے. ٹھیک ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ عالمو کا مطلب جانتا ہوں. ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے. اچھا اب یہاں کیسے پتہ چلے گا کہ تم نہیں جانتے؟ میں نے پہلے ہی بتایا تھا، اتا جلو میں بھی استعمال ہوا ہے. کیا استعمال ہوا ہے؟ تا استعمال ہوا ہے. تا زبر تا لفظ کے شروع میں آیا ہے. ٹھیک ہے، رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا؟ اس نے کہا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. آیت نمبر 31 کی طرف بڑھتے ہیں. وَعَلَّمَ اور سکھائے آدم علیہ السلام کو الاسماء نام کلہا سب چیزوں کے. ثم پھر عرضہم انہیں سامنے کیا علی پر الملائکہ فرشتے. فقال پھر کہا انبئونی مجھ کو بتلاؤ نام باسماء نام ہؤلاء ان اگر کنتم تم ہو صادقین سچے. 31 کے ورڈ انالیسس. و اور علمہ سکھایا. دیکھیں علمہ یعنی اہتمام کے ساتھ کسی کو سکھانا. اس کا بھی روٹ کیا ہے؟ عین لام میم. آدم علیہ السلام کو آدم کا جو لفظ ہے نا وہ الف دال میم ادم کہتے ہیں کھال کو. تو آدم علیہ السلام کو اس لیے آدم کہا گیا ہے کیونکہ ان کے جسم پر بال نہیں بلکہ کھال ہیں یعنی اسکن ہے نا. تو الاسماء اسم سے، اسم کی جمع جو ہے اسما ہے. ٹھیک ہے، کلہا سب چیزیں. ثم پھر عرضہم انہیں سامنے کیا علی الملائکہ فرشتوں پر. فقالا پھر کہا انبئونی مجھ کو بتلاؤ. اس کا روٹ جو ہے نا انبئونی. دیکھیں انبئ جو ہے نا یہ الگ ایک ورڈ ہے اور نی مجھے بتلاؤ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا جو روٹ ہے نون با حمزہ ہے. نبا کہتے ہیں خبر کو. دیکھیں نبی کا لفظ پتہ ہے ہمیں، نبی بھی تو خبر پہنچانے والے ہی ہوتے ہیں. انبئونی خبر دو مجھ کو باسماء نام ہؤلاء ان کے ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے. رننگ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. اور اس نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے کیا. کس کو سامنے کیا؟ چیزوں کو فرشتوں کے سامنے کیا. ٹھیک ہے، پھر کہا مجھ کو ان کے نام بتلاؤ اگر تم سچے ہو. ٹھیک ہے، آیت نمبر 32 کا ورڈ ٹو ورڈ دیکھ لیتے ہیں. قالو انہوں نے کہا سبحانک تو پاک ہے، لا علم علم نہیں لنا ہمیں الا مگر ما جو علمتنا تو نے ہمیں سکھایا. انکا بے شک تو انت تو العلیم جاننے والا الحکیم حکمت والا ہے. ورڈ انالیسس دیکھتے ہیں. قالو انہوں نے کہا. ٹھیک ہے، اس پہ جو قالا یقولو قالو اس کو دھیان سے آپ غور کیا کریں. قالو جو ہے ہمیشہ اس کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا. سبحانک تو پاک ہے. اچھا تو پاک ہے یہ کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ سبحانہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ پاکی کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. تو کیف زبر کا کی وجہ سے ہے، رائٹ. سبحانک لا علم علم نہیں لنا ہمیں الا مگر ما جو علمتنا تو نے ہمیں سکھایا. دیکھیں اب اس کو اگر ہم بریک کرتے ہیں تو اس میں 3 جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہمیں چیزیں ملتی ہیں. علم پہلے تو علم آتا ہے، پھر تا زبر تا اور نون زبر نا. تو علم کا مطلب ہے سکھایا، تا کا تو نے، نہ ہم کو. تو علمتنا کا تو نے ہمیں سکھایا. ٹھیک ہے، اور یہ علمت آیت نمبر 31 میں ریپیٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، انکا بے شک تو انت تو ہی العلیم خوب جاننے والا ہے، الحکیم بڑی حکمت والا ہے. تو رننگ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. ہمیں کوئی علم نہیں تو انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں مگر صرف وہ جو تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے. آیت نمبر 33 کا ورڈ ٹو ورڈ دیکھ لیتے ہیں. قال اس نے فرمایا یا آدم اے آدم علیہ السلام انبئہم انہیں بتا دے باسمائہم ان کے نام. فلما سو جب انبأہم اس نے انہیں بتلائے باسمائہم ان کے نام. قال اس نے فرمایا علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا لکم تمہیں، انی کہ میں عالم جانتا ہوں غیبہ چھپی ہوئی باتیں، السماوات آسمان کی، وہ اور الارض زمین، وہ اعلم اور میں جانتا ہوں ما جو
تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کنتم تکتمون تم چھپاتے ہو۔ ورڈ انالیسس آیت نمبر 33۔ قال اس نے فرمایا، یا آدم اے آدم علیہ السلام، انبئہم انہیں بتا دے۔ دیکھیں ابھی پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ انبئونی پہلے تھا، نیک تھا تو مجھ کو بتلاؤ تھا، لیکن یہاں پہ انبئہم، ہم جو ہے نا، ہم کی ضمیر انہیں کے لیے آتی ہے نا، تو انہیں بتا دے۔ انبئہم کا کیا ہوگا؟ انہیں بتا دے، باسمائہم ان کے نام، فلما سو جب انبأہم اس نے انہیں بتلایا، انبأہم ہے ہاں، انبأہم اس نے انہیں بتلائے۔ کس کو بتلائے؟ یہاں پہ غور کریے نہیں تو کنفیوز ہو جائیں گے آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ انبأہم یعنی کس نے بتائے؟ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو بتلائے۔ کیا بتلائے؟ نام بتلائے، باسمائہم ان کے نام۔ قال اس نے فرمایا، کس نے فرمایا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، علم کیا نہیں، اقول میں نے کہا، لکم تمہیں، انی کہ میں، عالم جانتا ہوں، غیب السماوات چھپی ہوئی باتیں آسمان کی، والارض اور زمین کی، وعالم اور میں جانتا ہوں، ما جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو۔ دیکھیں با دال واو جو ہے اس کا روٹ ہے تبدو کا، اور اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بغیر ارادے کے ظاہر کرنا، ٹھیک ہے۔ تو تبدو جو تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کنتم تم تکتمون چھپاتے ہو۔ اس کا جو روٹ ہے تکتمون کا وہ ہے کیف تامیم۔ کتما کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، جان بوجھ کر کسی بات کو دل میں، کوئی بات جو ہے وہ دل میں چھپانا۔ تو تبدون کا بے ارادہ ظاہر کرنا، اور تکتمون کا جان بوجھ کر چھپانا۔ تو آیت نمبر 33 کا رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ اس نے فرمایا، اے آدم انہیں ان کے نام بتلائیے۔ سو جب اس نے ان کے نام بتلائے، اس نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا؟ اب یہاں پہ دو اس ہے۔ سو جب اس نے ان کے نام بتلائے، تو کس نے بتلایا؟ آدم علیہ السلام نے، ٹھیک ہے۔ اور اس نے فرمایا، یہ کس نے فرمایا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں چھپی ہوئی باتیں آسمانوں اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں، کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ آیت نمبر 34 ورڈ ٹو ورڈ۔ وَإِذْ اور جب قلنا ہم نے کہا، للملائکتی فرشتوں کو، اسجدوا تم سجدہ کرو، لآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا سوا ابلیس ابلیس ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکانا اور وہ ہو گیا، من الکافرین کافر میں سے۔ جی ورڈ انالیسس اب دیکھیں، وَإِذْ کا تو معنی ہم پتہ ہے، اور جب قلنا ہم نے کہا، اور یہاں پہ قلنا ہم نے کہا کیسے پتہ چل رہا ہے؟ نون الف زبر نہ ہے۔ للملائکتی فرشتوں کو، فرشتوں سے، دونوں بھی صحیح ہے، آپ فرشتوں کو بھی لکھیں گے تو بھی صحیح ہے، فرشتوں سے لکھیں گے تو بھی صحیح ہے۔ اسجدو، اب یہاں پہ بتائیں مجھے اس کا کیا روٹ ہوگا؟ اسجدو کا سین جیم دال، سجدہ کرنا، سجدہ، ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کو، ٹھیک ہے۔ تو اسجدو لآدم آدم علیہ السلام کے لیے، فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا۔ کس نے سجدہ کیا؟ فرشتوں نے، اللہ سوائے ابلیس ابلیس کے۔ ابا اس نے انکار کیا، نہ مانا، قبول نہ کیا، پسند نہ کیا، یہ سارے میننگز آ جائیں گے اس میں، ٹھیک ہے۔ اور ابا جو ہے اس کا روٹ ہے الف با یا، سختی سے انکار کرنے کو کہتے ہیں۔ اور واستکبرا اور تکبر کیا، واستکبرا کا جو روٹ ہے وہ ہے کیف با را۔ کبر کس کو کہتے ہیں؟ بڑائی کو۔ اسے کیا نکلتا ہے اس ورڈ سے؟ تکبر۔ تو واستکبرا اور بڑا بننا چاہا، وکانا اور ہو گیا، من الکافرین کافروں میں سے۔ کافرین کس کی جمع ہے؟ کافر کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ تو رننگ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا تم آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوائے انہوں نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ کافروں سے ہو گیا۔ الحمدللہ ہمارے ورڈ ٹو ورڈ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور ہم بڑھتے ہیں انڈیویجول میننگز کی طرف۔ جی نمبر 150 دیکھیں آپ، پیج نمبر 45 پر دیکھیں، ملائکتن فرشتے، ایک ہوگا تو کیا ہوگا؟ ملکن ہوگا، ایک ہوگا تو، لیکن یہاں پہ پلورل ہے، ٹھیک ہے۔ خلیفتن نائب، تجعلو، دیکھیں الف پہ زبر ہے، اور یہ کیا کے معنوں میں آتا ہے، اس لیے بیچ میں ڈاٹ دیا ہوا ہے، ڈیش دیا ہوا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ تو کیا، تجعلو تو بناتا ہے، اور تجلو کیسے پتہ چل رہا ہے؟ مجھے بتائے، تو کا معنی کیسے آ رہا ہے؟ جب تا پہ زبر ہے۔ دیکھیں آپ غور کریں ورڈ پہ، جب بھی ہم پڑھ رہے ہیں نا تو سماعت آپ کی فوکس رہنی چاہیے، اور آنکھوں میں سمیعن بصیرہ،
کان اور آنکھیں ساتھ ساتھ آپ کی فوکسڈ رہیں تو انشاءاللہ اتنے جلدی آپ کے دماغ میں بالکل فٹ ہو جائے گی باتیں. ٹھیک ہے. من جو, ٹھیک ہے, تو من یفسدو جو فساد کرے گا, یسفکو جو بہائے گا, الدماء خون, نسبح ہم بیان کرتے ہیں, نقدسو ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں, علمہ اس نے سکھلائے یا اس نے سکھلایا, الاسماء نام پلورل ہے, ٹھیک ہے, کلہا ان کے تمام نام, عروضہ اس نے پیش کیا, انبئونی دیکھیں یہاں پہ بریک کر کے دیا ہوا ہے نیچے, انبئونی اور یا, ٹھیک ہے, تو مجھے بتاؤ, سبحانہ پاک ذات ہے, علمتنا, ٹھیک ہے, تو علمتا سکھایا تو نے, علمتا کا کیا معنی ہوگا, سکھایا تو نے اور نہ ہمیں, العلیم خوب جاننے والا ہے, الحکیم بہت حکمت والا ہے, انبی فعل امر ہے یہ, ٹھیک ہے, آرڈر کے جب کیا کہتے ہیں کسی چیز کو کرنے کے لیے نا ایک صیغہ ہوتا ہے, فعل امر کہتے ہیں اس کو, آرڈر کا صیغہ یعنی کچھ کرنے کے لیے, تو انبی کیا ہے, فعل امر ہے, تو بتا دے, انباء اس نے بتایا, ٹھیک ہے, علم اقل کیا میں نے نہیں کہا تھا, عالم میں زیادہ جانتا ہوں, تبدونا بدآ سے تم ظاہر کرتے ہو, تکتمونا کتما تم چھپاتے ہو, اسجدو دیکھیں یہ بھی ہے نا فعل امر ہے یعنی آرڈر کا صیغہ ہے, تم سجدہ کرو, سجدو یہ دونوں میں فرق ہے, اسجدو یعنی تم سجدہ کرو, یہ آرڈر دے رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور سجدو یعنی انہوں نے سجدہ کیا, ٹھیک ہے, ابا اس نے انکار کیا, استکبرا اس نے تکبر کیا. کوشچن نمبر دیکھتے ہیں, کوشچن 34 سوال نمبر, خلیفہ کا کیا مطلب ہے؟ جواب, خلیفہ کا مطلب ہے کہ ایسا نائب جس کا اپنا کوئی اختیار نہ ہو بلکہ وہ اصل بادشاہ کے دیے ہوئے اختیار ہی استعمال کر سکتا ہو اور اسی کی مرضی پر چلے. سوال نمبر 35, اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے, اس سے اللہ کا منشا کیا تھا؟ جواب, آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھانے کا مطلب یہ تھا کہ ان کے ناموں کے ذریعے انسان کو تمام اشیاء کا علم دیا جائے. علم کی وجہ سے انسان کو فضیلت بخشی گئی ہے, یہ اللہ کا منشا تھا کہ انسان کو فضیلت بخشنا, ٹھیک ہے, بخشنا ہے یہاں پر. سوال نمبر 36 ہے, ابلیس کے معنی کیا ہے اور یہ لفظ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ جواب, ابلیس کے لغوی معنی ہے انتہائی مایوس. ابلیس جنوں کا سردار تھا اور اپنی جماعت کا نمائندہ, اس نے اللہ کے حکم سے سرتابی کی اور آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا. سبحان اللہ, ہمارا سیشن یہیں پر ختم ہوتا ہے. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. اگلے سیشن میں پھر ملتے ہیں, اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تدفعني نحو العليا والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء.